علامہ صاحب، آج میدان کربلا میں چھٹا محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور آج شہزادہ قاسم کی شہادت کا بھی دن ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس شہادت کو آپ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، مومنین ذی وقار، محترم ناظرین کرام اور اہل اسلام بھائیوں بہنوں، آج محرم کے ایام میں سے 6 محرم کی رات ہے، یعنی دن گزر رہا ہے، آ گیا ہے چھٹا۔ تو گزارش یہ کرنی تھی کہ اس دین کو لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ چنا ہوا۔ مثلا 1,24,000 نبی ہیں، مگر مصطفیٰ ایک ہے جس کو چنا گیا نا، وہ ایک ہے، بڑا، وہ ایک ہے۔ دین اللہ کے اور بھی ہیں، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام چنا گیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ چنا گیا۔ دین مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، نبی مصطفیٰ یعنی چنا ہوا۔ آگے ہے اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ رب اور بھی ہیں، ربوں کی کوئی وہ نہیں ہے۔ مثلا والدین رب ہیں، رب کا مطلب پالنے والا۔ آپ کے بزرگ جو ہے وہ پالنے والے رب ہیں، لیکن اللہ رب الارباب ہے، ربوں کا بھی رب، پالنے والوں کا بھی پالنے والا۔ پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ بھی مصطفیٰ، اللہ بھی مصطفیٰ چنا ہوا، اور دین بھی دینوں میں سے مصطفیٰ، اور فرشتے بہت ہیں، لیکن جبرائیل مصطفیٰ چنا ہوا جو دین لے کے آیا۔ اور مکہ میں ہے، مکہ میں سب سے چنا ہوا گھر اللہ کا اپنا گھر ہے، بیت اللہ ہے، لیکن اللہ کے رسول عرض کرتے میرا اللہ، میں نے اعلان کرنا ہے دین اسلام کا، تیرے چنے ہوئے مصطفیٰ دین کا، تیرے مصطفیٰ نے ذکر کرنا ہے۔ میرا اللہ مجھے بتا کہاں ذکر کروں؟ اللہ نے اپنے گھر کو چھوڑا، کہا نہیں، میرا گھر نہیں، میری نظر میں ابو طالب کے گھر کو مصطفیٰ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ابو طالب کے گھر جا، ابو طالب کے گھر میں دعوت ذولا شیرہ، پہلا کھانا ابو طالب کے گھر میں۔ اب سمجھیں، اللہ مصطفیٰ خالق نے مصطفیٰ فرشتے جبرائیل کے وسیلے سے، مصطفیٰ دین یعنی اسلام، مصطفیٰ بندے 1,24,000 میں سے محمد مصطفیٰ پر دین، اور سب گھروں میں سے چنا ہوئے گھر مصطفیٰ گھر ابو طالب کے گھر سے اعلان رسالت، اعلان اسلام کروایا۔ سب مصطفیٰ ہیں، سب چنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا دین دیکھیں، اس میں کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ علی بڑے ہیں، نہیں، استغفر اللہ ربی واتوب، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، یعنی میں غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ جو زمین ہے آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ اس کا وزن بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا وزن کتنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہمیں، کتنی بھاری بھرکم ہے، کہاں تک ہے اس کے وزن؟ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ایک زمین کا خطہ ہے قوم لوط، نبی ہے نا، ان کی قوم وہ برائی کرتی تھی، گناہ گار تھی۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ
ان گناہ گاروں کو زمین سمیت، مکانوں سمیت، سمانوں سمیت، حیوانوں سمیت، پرندوں چرندوں سمیت اٹھا لو۔ اتنی بڑی زمین، کتنا وزن ہے، کتنی حجم ہے، اٹھا لو۔ اٹھایا، اس کی مرغے کی اذانوں کی آواز عرش کی مخلوقات تک پہنچی، یعنی عرش کی مخلوقات نے آل لوط کے اس زمین کے خطے کے مرغے سمجھتے ہیں نا جی، مرغوں کی اذانوں کی آواز سنی، مرغوں کی اذانوں کی آواز سنی۔ اتنی آوازیں، یعنی اتنی بلندی پہ لے گیا جبرائیل، وہاں سے جبرائیل نے زمین کو پلٹا دیا۔ آج بھی وہ زمین کا حصہ، ابھی کبھی آج جائیں نا اردن کی طرف، تو وہاں پہ وہ زمین ہے بالکل جلی ہوئی ہے، وہ زمین اس کا حصہ وہ الٹا دی وہ زمین اسی طرح سمانوں سمیت، مکانوں سمیت، حیوانوں سمیت، سب کچھ سمیت وہ زمین گرائی گئی، سب کو برباد کر دیا گیا۔ یہ ہے فرشتے، ایک فرشتے کی طاقت، پورے فرشتے کی نہیں، میں نے غلط کہا، آپ نے غور نہیں کیا، ایک فرشتے کی نہیں، جبرائیل کے ایک پر کی طاقت ہے، دونوں پروں سے نہیں اٹھایا، ایک پر کی طاقت سے زمین کی مخلوقات آسمان تک پہنچ گئی ہیں، وہاں سنیں گی آوازیں، ایک پر کی طاقت ہے۔ 13 سالہ جوان شہزادہ حسن کا، مولا حسن بادشاہ کا 13 سالہ جوان، آپ نے شہزادہ قاسم کی بات کی نا، بالکل شہزادہ قاسم، محرم دیکھیں 2 محرم کو قافلہ پہنچ گیا تھا کربلا، 2 محرم کو کربلا میں خیمے انہوں نے پانی بند کر دیا اور خیمے دریا سے اکھاڑ کے دور کر دیے تاکہ حسین کے بچے پانی نہ پی سکیں۔ یزیدیوں نے قبضہ کر، حر، جس کا نام حر ابن یزید ریاحی ہے، یہ حر جو ہے نا، مولا کی دعا سے دنیا میں تشریف لایا، یہ بڑا نیک بندہ، بڑا اچھا بندہ، لیکن ساری زندگی یزیدیوں کے ساتھ رہا۔ ایک نماز علی والی پڑھی، حسینیوں والی پڑھی، مولا حسین کے ساتھ آ گیا، رات کو آیا، حسین اٹھ کے استقبال کرتے ہیں۔ 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک پانی جو بچا تھا وہ بھی ختم، 7 محرم سے 10 محرم تک بالکل پانی نہیں تھا۔ ہر شہزادہ مرنے کے لیے تیار، مائیں تیار کر رہی ہیں، ایک خیمے میں حسین جاتے ہیں، کوئی علی اکبر کو تیار کر رہی، کوئی ماں قاسم کو تیار کر رہی، کوئی ماں علی اصغر کو تیار کر رہی، ہر ماں اون محمد کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تیار کر رہی، ہر ماں تیار کر رہی، قربانی کا اتنا شوق ہے۔ بس شہزادہ قاسم صبح آئے، چچا مجھے اجازت دے دو، کہا نہیں میرا لال، مجھے اجازت کیسے دو، نہیں اجازت۔ جب دیکھا نا بالکل اجازت نہیں مل رہی، میرے چچا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے، ماں کو جا کے بتایا، ماں نے وہ خط نکالا جو شہادت سے پہلے جناب حسن نے دیا تھا، جب کربلا میں مشکل آ جانا میرے بھائی حسین پر، تو یہ خط لے جانا، میں امام ہوں حسین کا، میں امام ہونے کی حیثیت سے حسین کو خط دیتا ہوں، وہ خط دکھانا، میرا بھائی مانے گا۔ خط لے کے بی بی آ گئی، شہزادہ قاسم آئے، حسین نے خط دیکھا، رونا شروع کیا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، رو کے کہتے قاسم جا رب کے حوالے، میں تجھے نہیں روک سکتا، میرے بھائی کا حکم ہے۔ شہزادہ قاسم گئے، قاسم اتنی دیر تک قاسم رہا جب تک سواری پہ رہا، گھوڑے پہ رہا، جیسے ہی گھوڑے سے نیچے گرے نا قاسم تو تقسیم ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، شہزادہ قاسم تقسیم ہو گئے۔
بس عزادارو، سید الشہداء کے عزادار شہزادہ قاسم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا، بڑے بڑے طاقتوروں کو مارا، لیکن جب انہوں نے کہا نا دیکھو ذرا خیمے کی طرف قاسم، ہم نے تمہاری پھوپھیوں کے پردے لوٹ لیے، چادریں لوٹ لی ہیں، ہم نے تمہارے خیموں میں آگ لگا دی ہے، بس جیسے ہی قاسم نے دیکھا، کسی نے برچھی ماری، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ واحد لاشا ہے جسے حسین ایک انوکھے انداز میں لینے آئے۔ ہر لاشے کو مولا اٹھاتے رہے، کسی کو سینے سے لگایا، کسی کو کاندھوں پہ اٹھایا۔ یہ واحد لاشا ہے 13 سالہ بچے کا، یتیم حسن کے یتیم کا لاشا ہے۔ مولا نے اپنی ابا اتاری، ابا اتار کے مولا نے میدان کربلا میں بچھائی۔ خدا کی قسم حسین کبھی کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھاتے ہیں، یعنی قاسم کو مار کے شہید کر کے نا گھوڑے دوڑا دیے، مغرب کے گھوڑے مشرق، مشرق کے گھوڑے مغرب۔ گھوڑوں کے سم اتنے اتنے طاقتور تھے کہ قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ جب حسین علیہ السلام آئے، یہ مسلمانوں نے کیا تھا، یہ کسی کافر کا کام نہیں تھا، مسلمانوں نے ابا بچھائی۔ ابا بچھا کے شہزادہ قاسم کے ٹکڑے اٹھانا، جیسے پھول مالی اٹھاتا ہے نا، ایسے ٹکڑے اٹھا کے ابا میں رکھے۔ اچانک مولا جب چلنے لگے نا تو کوئی بی بی ہے جو گھوڑوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کے سموں کے نیچے سے گوشت کے ٹکڑے اٹھاتی ہے۔ اس وقت مولا حسین قریب آ کے کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیا آپ کا بھی کوئی گم ہو گیا ہے؟ اس وقت بی بی رو کے فرماتی ہیں میں تیری ماں زہرا ہوں، میں تیری ماں زہرا ہوں، میں قاسم کی شہادت نہیں دے سکی، میں آ گئی ہوں تجھے پرسہ دینے کے لیے۔ عزادارو، جناب قاسم کو لے کے جب خیمے میں آئے نا تو ماں کو کہا بھرجائی ماں آؤ قاسم کو مل لو۔ ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے کہ بچہ جب جوان ہو تو اس کی شادی کرے، اس کا گانا باندھے۔ بس عزادارو دیکھ رہی تھی قاسم کی ماں، رو رہی تھی، کہتی سب منہ پیچھے کر لو، دوسری طرف کر لو۔ جب تھوڑی دیر بعد دیکھو کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا، ہر کوئی رو رہا تھا، کوہرام بپا تھا۔ اس وقت دیکھا مولا فرماتے کیا کر رہی ہو برجائی ماں، کیا کر رہی ہو؟ بی بی رو کے کہتی ہے میں گانے والا ہاتھ دیکھ رہی ہوں، میں سیرے والا چہرہ دیکھ رہی ہوں، نہ مجھے گانے والا ہاتھ ملتا ہے، نہ میرے بیٹے کا سینہ ملتا ہے، نہ کوئی مہندی والے ہاتھ ملتے ہیں۔ بس اس طرح قاسم شہید ہو گیا۔ جب قاسم شہید ہوا تو حسین رو کے فرماتے ہیں اماں میرے نانا کا دین بچ گیا، اماں میرے نانا کا دین بچ گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرا 13 سالہ جوان مارا گیا۔ ہائے قاسم، ہائے حسین، وما علینا الا البلاغ۔